بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آج میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ انتخابات کے بعد چونکہ مسلسل ناسازی طبیعت کے باعث میں اپنی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرا سکا، اور آج جو ہی طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے تو میں آج ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ تو آج کی جو اہم خبر ہے اس حوالے سے کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اب اس اجلاس میں جو کہا جاتا ہے کہ جو پوری قوم کہہ رہی ہے کہ جعلی مینڈیٹ کے جو منتخب لوگ تھے، اراکین اسمبلی، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور ان کی رابطہ کمیٹی کے لوگ تھے، اس اجلاس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے جو گفتگو کی اس کی آپ ویڈیو ریکارڈنگ بھی اور ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں مصطفیٰ کمال صاحب نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ جب ہم مسلم لیگ نون کے والوں کے پاس گئے مذاکرات کے لیے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے معاملات پاکستان پیپلز پارٹی سے طے ہو چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کسی صورت بھی نہیں چاہتی کہ ہم آپ کو حکومت میں شامل کریں، اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا چونکہ مینڈیٹ جعلی ہے لہٰذا آپ کو حکومت میں شامل نہ کیا جائے اور ہمارے نمبر پورے ہو چکے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کمال صاحب اپنی زبان سے خود ادائیگی کر رہے ہیں اور آپ یہ میرے پس منظر میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک طرف تو جو جعلی مینڈیٹ کا جو شور تھا پورے ملک میں، اب وہ ایوانوں تک پہنچ گیا، اور جو لوگ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے منتخب ہو کر آئے ہیں، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں عوامی مینڈیٹ حاصل ہوا ہے، تو اب ان کے خود قدرتی طور پر اپنی زبان سے ادائیگیاں ہو رہی ہیں کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے۔ کل تک مصطفیٰ کمال صاحب والے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون کو اپنی نجی محفلوں میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو جعلی مینڈیٹ ملا ہے پنجاب سے اور اصل مینڈیٹ تحریک انصاف کا تھا، لیکن اب مسلم لیگ نون کے خود لوگ فرما رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا مینڈیٹ بھی جعلی ہے۔ تو یہ برملا اظہار کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی جو ایک اجلاس تھا اراکین اسمبلی کے ساتھ، اور پھر اس میں ان کی رابطہ کمیٹی کے لوگ بھی موجود تھے۔ عوام اور قوم تو پوری 8 فروری کے بعد سے ہی ان جعلی مینڈیٹ پر سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انہیں بھی جعلی مینڈیٹ دیا گیا ہے، اور جی ڈی اے کی تمام جماعتوں نے ان کے خلاف سخت احتجاج بھی کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج سے 3 ماہ قبل جب ایک سرونگ جنرل کے بیٹے کی شادی تھی، اور اس شادی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جس طرح سے شرکت کی تھی، یعنی فرنٹ لائن کے جو سیاستدان تھے، ان کے جو عہدیدار تھے، مرکزی قیادت تھی، آصف زرداری، بلاول بھٹو اور پھر فریال تالپور، اس کے بعد سیکنڈ لائن میں خورشید شاہ، نوید قمر شاہ، قمر زمان قاہرہ جیسے لوگ، اور پھر تھرڈ جو رو تھی ان کی پیپلز پارٹی کی، اس میں شرجیلی نام میمن، ناصر شاہ اور دیگر لوگ۔ تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس شادی کی جو میزبان ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تمام کے تمام اراکین اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران کی اس شادی میں شرکت سے تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات اچھے تعلقات ہیں، وہ اس شادی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سے شرکت کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تقریب میں، تو اندرون سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پوری طرح سے مینڈیٹ دیا جائے گا، جس طرح سے 2018 میں مبینہ طور پر ان پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ 2018 میں بھی انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے مینڈیٹ خریدا تھا، اور اب پیر صاحب پگاڑا بھی ان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ 2023 کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی بیچا گیا ہے۔ اب یہ تمام جو صورتحال ہے، اس میں اب پیر صاحب پگاڑا سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ مینڈیٹ جو ہے کن لوگوں کو بیچا گیا ہے اور خریدنے والے کون ہیں، کس طرح سے خریدا گیا۔ تو یہ سوالات جو ہے پیر صاحب پگاڑا سے کیے جا سکتے ہیں
اس لیے کہ میں پیر صاحب پگاڑا کے اس بیان کی تشریح کر رہا ہوں کہ پیر صاحب پگاڑا نے بھی کہا ہے کہ 8 فروری 2023 کا جو مینڈیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کو بیچا گیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کا بھی لوگ کہتے ہیں کہ اندرون سندھ جعلی مینڈیٹ ہے، اور پھر ایم کیو ایم حیدرآباد کے متعلق بھی جو 8 فروری کے فوری بعد سے شور شرابہ تھا کہ ان کا بھی مینڈیٹ جعلی ہے۔ تو اب یہ تمام باتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اور حیدرآباد متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد جو مینڈیٹ حاصل کرنے کے بعد اس خام خیالی میں تھی کہ انہیں مرکز میں بھی حکومت میں شامل کیا جائے گا، اور پھر مسلم لیگ نون ان کے لیے راستہ ہموار کرے گی کہ انہیں سندھ حکومت میں بھی شیئر دیا جائے، اور ان کی جو شہری حوالے سے وزارتیں ماضی میں بانی متحدہ الطاف حسین کے دور میں ملتی رہی ہیں وہ وزارتیں بھی ملیں گی، اور پھر جو ہے وہی دور ان کے لیے ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، نہ تو انہیں مرکز میں حکومت میں شامل کیے جانے کا امکان ہے، اور نہ ہی صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت انہیں حکومت میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے اسمبلی میں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو جعلی مینڈیٹ ہے مبینہ طور پر جو دنیا کہہ رہی ہے اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو اس جعلی مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رویہ رہے گا، اور یہ جو اراکین اسمبلی ہیں کراچی اور حیدرآباد سے نومنتخب ہو کر جو آئے ہیں وہ شہری حلقوں کی کس طرح سے خدمت کر سکیں گے۔ تو تمام جو لوگ تھے جن لوگوں نے متحدہ قومی موومنٹ 90 کو ووٹ دیے، یا تحریک انصاف کو ووٹ دیے، یا جماعت اسلامی کو ووٹ دیے، جو مسلسل یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے جو متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کو دیا گیا ہے، تو اب آہستہ آہستہ ان کی جو تمام باتیں ہیں وہ صحیح ثابت ہوتی جا رہی ہیں، اور اس میں کافی حد تک جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگے چل کر وہ 100% صحیح۔ ناظرین، اب آخر میں ذکر کروں گا سندھ میں جو حکومت سازی ہونے جا رہی ہے، اور پہلے مرحلے میں سید اویس قادر شاہ کو اسپیکر سندھ اسمبلی بنایا گیا ہے، اور اویس قادر شاہ صاحب کے متعلق عموماً یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پس پردہ سید خورشید احمد شاہ کا بڑا اہم کردار ہے انہیں اسپیکر بنوانے میں، اور چونکہ وہ خورشید شاہ صاحب کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اویس قادر شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کی جو پاکستان پیپلز پارٹی میں جو حیثیت ہے اب وہ بالکل خورشید شاہ سے بالکل ہٹ کر ہے، اور ان کے اپنی ذاتی جو ہیں تعلقات ہیں محترمہ فریال تالپور صاحبہ سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے۔ ماضی میں بھی جو انہیں ٹکٹ ملی تھی وہ ان کا ذاتی اپنا معاملہ تھا، اور اب اس مرتبہ بھی انہیں ٹکٹ بھی ذاتی حیثیت میں دیا گیا۔ خورشید شاہ صاحب نے کو جو کوٹا تھا وہ ان کی اپنی ایم این اے کی سیٹ تھی ماضی میں بھی، اور پھر فاروق شاہ صاحب کو جو ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو ایم پی اے کا ٹکٹ دیا گیا۔ تو خورشید شاہ صاحب کو کوٹے میں 2 سیٹیں ملی، ایک ان کے ایم این اے کے لیے اور دوسری فاروق شاہ صاحب کو ان کے جو بیٹے ہیں ان کو ایم پی اے کے لیے۔ تو اویس قادر شاہ جو ہے وہ ان کی ذاتی پی آر ہے محترمہ فریال تالپور صاحبہ سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے۔ تو یہ جو اسپیکر کا جو عہدہ ہے یہاں جو نامینیٹ کیا گیا ہے ان کو پارٹی کی طرف سے، وہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ کی جانب سے کیا گیا ہے، جبکہ خورشید شاہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ چونکہ مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے رہی ہے اور انہیں حکومت میں حصہ نہیں ملے گا، تو خورشید شاہ صاحب کو بھی وزارت نہیں ملے گی۔ تو خورشید شاہ صاحب چاہتے تھے کہ فاروق شاہ، وہ اپنے صاحبزادے فاروق شاہ جو ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں انہیں صوبائی کابینہ میں شامل کروائیں گے، اور تاکہ ان کا یہ جو سیاست ہے وہ ضلع میں چل سکے۔ لیکن عبدالقادر شاہ نے جو اویس قادر شاہ ہیں انہوں نے اسپیکر کا عہدہ لے کر کم از کم فاروق شاہ صاحب کو وزیر بننے سے روک دیا۔ اس طرح سے خورشید شاہ صاحب کو سیاسی طور پر نقصان ہوا ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خورشید شاہ کی وجہ سے اویس قادر شاہ کو اسپیکر بنایا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں سیاسی طور پر اویس قادر شاہ کے اسپیکر بننے سے نقصان ہوا ہے۔ اور پھر اویس قادر شاہ کے اسپیکر بننے سے جہاں خورشید شاہ صاحب کو سیاسی نقصان اٹھانا پڑا، وہاں سید ناصر حسین شاہ صاحب کو اگرچہ وہ صوبائی کابینہ میں اہم وزارت ضرور لے لیں گے،
لیکن اسپیکر کے مقابلے میں وزارت جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی، اور ناصر شاہ صاحب کو بھی سیاسی نقصان ہوا ہے، اور اس طرح سے اسلام الدین شیخ کی فیملی کو بھی، پھر وہاں جناب محمد علی شیخ جو ان کے مد مقابل تھے سکر میں، ان کو بھی نقصان ہوا ہے، اور پھر ضلعی عہدیدار جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کو بھی سیاسی نقصان ہوا ہے۔ تو اس طرح سے اویس قادر شاہ جو ہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اسپیکر بنے ہیں، اور اسپیکر بننے کے بعد ان کا جو ذاتی معاملہ تھا اور ذاتی حیثیت میں کس طرح سے ڈیلنگ ہوئی، کس طرح سے ان کے معاملات طے ہوئے محترمہ فریال طالپور صاحبہ سے یا پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے، تو وہ ذاتی حیثیت میں اسپیکر بنے، ورنہ تو خورشید شاہ صاحب کے صاحبزادے کو بلدیاتی انتخابات میں چیئرمین شپ کی سیٹ دینے کے بعد بھی سیٹ واپس لے لی گئی تھی، اور اس وقت غالب امکان یہی تھا کہ فاروق شاہ صاحب کو بھی صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، لیکن فاروق شاہ صاحب کو بھی پھر ٹکٹ ملا، اور خورشید شاہ صاحب کو بھی قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا۔ تو سیاسی صورتحال اس وقت سکھر کی یہ ہے۔ پھر وزیر اعلیٰ کے لیے جناب مراد علی شاہ صاحب کو نامزد کیا گیا ہے تیسری مرتبہ، اور وہ وزیر اعلیٰ بن بھی گئے۔ 2018 کی طرح 3 امیدوار تھے وزارت اعلیٰ کے لیے۔ 2018 میں تو باقاعدہ مقابلے جیسی پوزیشن تھی، اور مراد علی شاہ کے مقابلے میں سید ناصر حسین شاہ اور دوسرے امیدوار وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے، اور آخر تک ناصر شاہ صاحب لابنگ بھی کرتے رہے، اپنی کوششیں بھی جاری رکھی انہوں نے، لیکن وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو ہی بنایا گیا۔ اور جب 2018 میں مراد علی شاہ صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، تو پھر مراد علی شاہ صاحب نے ناصر شاہ کو اپنی کچن کابینہ سے دور رکھا تھا، اور اس طرح سے وہ سندھ کے اہم معاملات میں ناصر شاہ کو مدعو نہیں کرتے تھے، اگرچہ ان کو وزارت تو بڑی اہم دی گئی تھی، لیکن انہوں نے بالکل معاملات سے الگ رکھا ہوا تھا۔ پھر پیپلز پارٹی کی قیادت کی مداخلت کے بعد ناصر شاہ کو انہوں نے اپنی کچن کابینہ میں شامل کیا، پھر اس طرح سے یہ 2018 سے اور 2023 تک کا یہ سفر طے ہوا۔ تو اس مرتبہ بھی ناصر شاہ اور شرجیل میمن یہ سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی نظریں وزارت اعلیٰ کے لیے مراد علی شاہ صاحب پر ہی ہیں، لہٰذا دونوں صوبائی وزراء جو امیدوار تھے انہوں نے نہ تو ضد کی، نہ ہی لابنگ کی، اور نہ ہی قیادت کو یہ بار بار باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ بھی امیدوار ہیں، چونکہ دونوں سمجھتے تھے کہ اگر اس مرتبہ بھی ضد کی گئی اور مراد علی شاہ صاحب کے سامنے ہم نے امیدوار اپنے آپ کو ظاہر کیا یا سخت مزاحمت کی یا لابنگ کی، تو پھر مراد علی شاہ صاحب 2018 کے وہی معاملات دہرا سکتے ہیں، اور سندھ کے اہم معاملات میں بھی انہیں دور رکھیں گے، اور پھر ممکن ہے کہ کوئی اہم وزارت بھی انہیں نہ دی جائے۔ تو لہٰذا اس مرتبہ مراد علی شاہ کو مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور بآسانی وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مراد علی شاہ صاحب کو کامیاب کرے، اور وہ سندھ میں بلا تفریق جو ہے وہ کام کریں، سندھ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔